أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ قرآن مجید کے بڑے بڑے مضامین میں سے 6 مضامین کا ذکر ہو چکا تھا۔ چونکہ قرآن مجید کے مضامین کے متعلق 2 اقوال میں نے ذکر کیے تھے کہ ایک قول کے مطابق 6 مضامین ہیں، دوسرے قول کے مطابق 8 مضامین ہیں۔ ان میں سے 4 مضامین نمبر 1 سے 4 تک دونوں قولوں کے مطابق وہ ایک ہی ہے، یعنی نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 صداقتی کتاب، نمبر 4 اثبات قیامت۔ اب 5واں اور 6واں مضمون ایک قول کے مطابق ہے احکامات، 5واں مضمون، اور 6واں مضمون ماننے اور نہ ماننے والوں کا ذکر۔ دوسرے قول کے مطابق 5واں مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور 6واں مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی قول کے مطابق 7واں مضمون ہے تنظیم، اور 8واں مضمون ہے آداب۔ تو آج جن 2 مضامین کا ذکر ہوگا ان میں سے ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد جہد کوشش کو کہتے ہیں، محنت اور کوشش کو، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، کفار کے ساتھ برسر پیکار رہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی دین کے لیے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ جہاد کے متعلق قرآن مجید میں 558 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں بعض مقامات پر جہاد کی فضیلت، بعض میں حکم ہے، اور بعض میں جہاد نہ کرنے پر تنبیہ اور زجر ہے۔ تو جہاد اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، اسلام عام ہو جائے، اللہ کی توحید عام ہو جائے، لوگ چین اور سکون کی، امن کی زندگی بسر کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، 216 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پر قتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جہاد میں انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، زخم بھی آتے ہیں، اور شہادت بھی انسان کو ملتی ہے، اس دنیا سے رحلت، جدائی، بچوں سے جدائی، بیوی سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے جہاد کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے، اس کو مشکل اور گراں سمجھتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تم اگرچہ جہاد کو پسند تو نہیں کرتے، تمہیں جہاد مشکل لگتا ہے،
لیکن جہاد ہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جہاد کے ذریعے سے تم چین اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنے دین کے تمام شعبہ جات کو تم جہاد ہی کے ذریعے سے ایک اچھے انداز میں ادا کر رہے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور شاید کہ تم محبت کرو، شَيْئًا، کسی چیز سے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو بلکہ بدتر ہو، وہ تمہارے حق میں بدتر ہو۔ اب جہاد کا نہ کرنا تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے نہ جائیں، جہاد ہم نہ کریں، یہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے حق میں بہتر نہیں بلکہ لوگوں کے حق میں یہ نقصان دہ ہے کہ کافر غالب ہو جائیں گے اور یہ مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرے گا۔ واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جہاد میں تمہارے لیے کیا کیا بہتری ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حکم نازل فرماتا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے بہتری ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کے مضمون کو بیان کرتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، آیت نمبر 190 سورہ بقرہ، کہ تم قتال کرو، تم جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اپنے دشمنوں کو، ان کفار کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو اس جگہ سے جس جگہ سے تم کو انہوں نے نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ وہ زیادہ سخت ہے قتل کرنے سے، لڑنے سے زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے مراد ہے یہاں پر شرک۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان کافروں سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، شرک باقی نہ رہے اور ہو جائے دین خالص اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کی توحید عام ہو جائے، اللہ کی بڑائی عام ہو جائے، اللہ کی وحدانیت عام ہو جائے، تمام کے تمام لوگوں کا عقیدہ توحید کا بن جائے، سب کے سب اللہ کو ایک ماننے والے ہو جائے، شرک ختم ہو جائے۔ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا تو جہاد جاری رہے گا، اور ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں مشرک اور کافر پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو قیامت تک یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ قیامت تک جاری رہے گی۔ غرض جہاد کے متعلق قرآن مجید میں 558 آیتیں نازل ہوئی، اور جہاد قرآن مجید کے مضامین میں سے
ایک بہت ہی بڑا مضمون ہے۔ قرآن مجید کے مضامین میں سے بڑا مضمون ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنا مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لینا۔ اب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے مختلف شعبے ہیں، جیسے جہاد میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تبلیغ میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ علم دین کے لیے اللہ کا مال خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ مجاہد پر، طالب علم پر اور اسی طرح تبلیغی پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ مسجد میں، مدرسے میں اپنا مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا، فقیر کو اپنا مال دینا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کا بھی اللہ رب العزت اجر اور بدلہ دے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ایک اہم مضمون بیان ہوا ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 261۔ اس میں ایک مسلمان کے مال خرچ کرنے کی مثال ایک سلٹے کے ساتھ، مکئی کا سلٹا ہوتا ہے، اس سلٹے کے ساتھ اس کی تشبیہ دی کہ ایک دانے سے ایک درخت اگے اور اس درخت میں 7 سلٹے ہوں، ہر سلٹے میں 100 دانے ہوں، تو یہ 700 دانے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی اگر اللہ چاہے جس کے لیے زیادہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثال ایک دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اگائی اس دانے نے 7 سلٹے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک سلٹے میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 دانے ہو جائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی وہ دگنا کر لیتے ہیں جس کے لیے چاہے، اس سے بھی زیادہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مال خرچ کرنے کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ لوگ خوف اور غم سے وہ بے فکر ہو جائیں گے، ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، دن اور رات میں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور ظاہری طور پر علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بدلہ ہے، ثواب ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہیں یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے لیے بھی قانون ہے کہ ایک آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس میں اس آدمی کا اس مال کے خرچ کرنے کے متعلق نیت خالص اللہ کی رضا، کہ میں مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، دکھلاوے سے پاک ہو اور ریا سے پاک ہو۔
اگر ریا کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس آدمی کے مال خرچ کرنے کی مثال ایک چٹان پر گرد و غبار کے جمع ہونے کی سی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر گرد و غبار جمع ہو جائے اور اس میں کوئی بیج وغیرہ آ جائے، اس پر بارش ہو جائے تو وہ اس بیج اور اس مٹی کو لے جائے اور چٹان خالی ہی خالی رہ جائے، صاف چٹان رہ جائے۔ تو اس نے دنیا میں اپنا مال خرچ کر دیا لیکن قیامت کے دن اس کے ہاتھ اجر و ثواب سے خالی رہ جائیں گے اور یہ اجر سے محروم رہ جائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ریا سے پاک، تو اس کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو بلند جگہ پر ہو اور اس باغ میں درخت لگے ہوئے ہو، وہ درخت اپنا غلہ وقت پر دیتے ہو، اپنا میوہ اور پھل وقت پر دیتے ہو، دگنا ہی اگر بارش ہو جائے تو پھر زیادہ غلہ زیادہ میوے دے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے صرف مینا ہی کافی ہو، شبنم رات کو اس پر پڑے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو، اور اپنے غلے میں کوئی کمی اور کوتاہی وہ نہیں کرتا۔ تو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا ضرور بدلہ ملے گا، ضرور اجر ملے گا۔ پھر مال خرچ کرنے میں رسومات سے، بدعات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایک تو ریا ہے، دکھلاوا، دوسرا ہے رسومات، بدعات، کہ بس ایک دن مقرر کر لیا جائے اسی دن ہم صدقہ اور خیرات دیں گے، جیسے بعض اہل بدعت جمعے کی شام کو، جمعے کی رات کو، جمعرات کی شام کو، یا میت کے لیے 40واں، تیسرا، 11واں وغیرہ، یا سالانہ کے طور پر جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یہ بھی بدعات میں آتا ہے۔ یہ طریقہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو مال خرچ کریں، دن کو بھی، رات کو بھی، علانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، چپکے سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اس میں ریا نہ ہو اور اس میں کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی اپنا طریقہ نہ ہو بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ پھر جب مال خرچ کریں، جس پر خرچ کریں تو اس آدمی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، مال خرچ کرنے کے بعد پھر بھی چند باتوں کا لحاظ رکھے گا، خیال کرے گا، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، بے فائدہ مت بناؤ اپنے صدقوں کو، بالمنی، احسان جتلانے سے، والاذی، اور تکلیف پہنچانے سے، کالذی ينفق، اس شخص جیسی جو مال خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ دیکھ لے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، لوگ مجھے مالدار اور سخی کہیں۔ اپنے صدقے باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے، یعنی کسی کو اپنا مال دیا تو پھر اس پر احسان نہیں جتلانا کہ میں نے تیرے ساتھ امداد کیا ہے، میں نے تجھے صدقہ دیا ہے، تجھے زکوٰۃ دیا ہے، تجھے خیرات دی ہے، احسان نہیں جتلانا۔ مال دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، بس چھوڑ دو، اللہ سے اجر کی امید رکھا کرو، اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعائیں کرتے رہو۔ دوسرا والاذی، اور تکلیف مت پہنچاؤ، ایسے نہیں کہ کسی کو آج صدقہ دے دیا، کل کو اس آدمی کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کو کوئی کام حوالے کر دیا، کسی مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا،
کیونکہ تو نے اس کو صدقہ دیا ہوا ہے، اب اپنے صدقے کے بدلے میں اس کو تکلیف پہنچائے گا تو تیرا صدقہ باطل ہو جائے گا، اس صدقے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا دوسرے کو تکلیف دینے کا عذاب ملے گا، تکلیف دینے کی سزا ملے گی۔ تو قانون بتلایا کہ جب صدقہ کر لو تو صدقہ کرنے کے بعد جس کو صدقہ دے دو اس پر احسان مت جتلاؤ اور اس آدمی کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ تجھے میں نے صدقہ دیا ہے، اب میرا یہ کام کرو، مشقت میں ان کو ڈالنا یا ان پر احسان جتلانا یہ جائز نہیں۔ اور ان دونوں باتوں سے کسی نے احسان جتلایا، تکلیف پہنچائی، یا ریا کے لیے اپنا مال دیا، دکھلانے کے لیے اپنا مال دیا، یا غیر اللہ کے نام پہ اپنا مال دیا، تو اس آدمی کا صدقہ باطل ہو گیا۔ الٹا اس آدمی سے اللہ رب العزت پوچھے گا اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ حساب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص نیت سے اور خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا